جب رشتہ دیکھا جاتا ہے، اب رشتہ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھی جاتی ہے، لڑکی کو دیکھنا۔ اب اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ معاملات کچھ ایسے آگے بڑھتے ہیں گویا جیسے آج کل سردیوں کا ہے تو اس کے اندر جیسے آپ جاتے ہوں گے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں تو ٹھیلے پہ آدمی اپنے لیے لنڈا سے کوئی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو چھان رہا ہوتا ہے، تو گویا یہ چھاننے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کے معاملے میں۔ اور پھر اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جناب، وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے یا بعض کا سال بھر تو گویا شام کی چائے پھر اپنے گھر پی نہیں جاتی، پھر تو جی آج اس کے گھر جائیں گے، آج اس گھر جا رہے ہیں، آج اس گھر جا رہے ہیں، اور جی وہاں پوری ٹولی جا رہی ہوگی، جی پورے لڑکا اس کی اماں اس کی بہنیں ابا وغیرہ بھی سارے جی پہنچیں گے لڑکی کے گھر، اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر جی لڑکی صاحبہ جو ہے وہ بڑی تیار شیار ہو کر اور وہ چائے وغیرہ لے کر جو ہے وہاں پر ان کی پریزنٹیشن ہوگی۔ اب لڑکے صاحب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات لڑکا شاید نہیں دیکھتا ہوگا، بقیہ فیملی دیکھ رہی ہے اور وہ جی دکھائی ہو گئی، دکھائی ہو گئی، اس کے بعد جی اب جواب آئے گا جی پسند آئے یا نہیں آئے۔ اسی طرح وہ ایک اتوار کو نکلے تو 4 جگہ انہوں نے دیکھ لیا، اب سب سولی پہ لڑکی بھی ہیں لڑکیاں کہ جی ماں بدولت فیصلہ دے گے کہ یہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا ناک موٹی ہے یا ہونٹ موٹے ہے یا نیلی اور پیلی کچھ بھی بہانہ کر کر۔ ایک اور چیز آتی ہے استخارے میں نہیں آئے، یہ کہہ کر انہیں ریفیوز کر دینا ہے۔ جو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی اگر لڑکا دیکھنے جا رہا ہے تو حدیثوں میں ہے نا کہ جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اسے دیکھ لو، اور واقعی یہ حدیث میں موجود ہے کہ جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ بھائی لڑکا تو اس لیے دیکھنے جا رہا ہے نا، تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ یاد رکھیے گا یہ جو طریقہ کار اگر اس حدیث کے تحت لوگوں نے لے لیا ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اس کے تحت جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کو بلا شبہ دیکھنے کی اجازت ہے، اور صرف لڑکے کو نہیں ہے لڑکی کو بھی ہے، اور یہ ہم حدیثوں میں سن چکے کہ اجازت لڑکی سے بھی لینی ہے۔ شریعت نے سب کو پورے حقوق دیے ہیں، اب اگر ہم نے کوئی انٹرپریٹیشن غلط کی ہوئی ہے تو وہ ہمارے دماغ کی خلل ہے۔ لڑکی کو بھی اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھے، ٹھیک ہے، اور اس سے اجازت بھی دی جائے گی کہ یہ وہ راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دیکھنے کا یہ انداز ہے یہ حکم نہیں کیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس انداز سے لڑکی کو دیکھ لیا جائے تو اسے پتہ بھی نہ چلے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں ہو سکتا ہے بعض والدین ہو لڑکی والے ہو اور وہ ایک چیز چل جاتی ہے تو کوئی اس پہ خیال بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، جس لڑکی کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح سے جناب کوئی دیکھ کر گیا ہو اور ہر دفعہ وہ اس انتظار میں بیٹھی ہو کہ اب نہ جانے میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو سوچئے اس کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ ریجیکٹ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، ارے بھائی دل پہ میں لڑکے کے حوالے سے جانتا ہوں جناب ان کے 2-3 رشتے بنا ہو گئے، اس کی شکل اتنی سی ہو گئی، دیکھو نا یار یہ میں کیا ہے، کوئی جاتے دیکھتے جاتے بڑا ایسا دماغی معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ بات یہ کہ جس پر گزرتی ہے وہ بیچاری بول بھی نہیں سکتی، کس سے جا کر وہ بولے گی کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں ہر دفعہ جناب یہ بٹھن کر جاؤں اور سامنے والا مجھے اس طرح سے مجھے منع کر کر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھنے کا حکم ہے، لیکن اس انداز سے دیکھنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز سے دیکھ لو کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے۔ لڑکی کو دیکھ لیا اسے، اور وہاں بھی کیا پر ارادہ ہو کرنے کا، یہاں تو پہلے سے چھانٹی چل رہی ہوتی ہے، یعنی دیگر حوالوں سے دیکھ لیا، معلومات کر لی، مطمئن ہو گئے۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ بھی اس انداز سے دیکھو یعنی نہ لڑکی کو پتا اور کسی کو نہیں پتا کہ لڑکی کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب مجھے دیکھا جا رہا ہے، تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، یعنی اب اس پر کوئی گرا نہیں گزرے گا اگر انکار بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ انکار ہونے کی صورت کے اندر اس پر بہت بھاری گزر رہا ہوتا ہے۔ اب کہیں گے جناب یہ اسے پتہ نہ چلے کیسے دیکھ لیا جائے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کے تحت اور بھی صورت موجود ہے، علماء فرماتے ہیں کہ گھر کی خواتین جو جاتی ہیں وہ ملنے کے نام پر جائیں، وہ آ کر اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ نئے نقش ہے، ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا آج کل جو موبائل کے ذریعے تصویر جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے، اور موبائل کی تصویر کی اجازت بھی ہے، پرنٹ آؤٹ کا مسئلہ الگ ہے، تو اس کے ذریعے دکھا لیا جائے کہ صرف لڑکی کے والدین کو پتا ہوگا، لڑکی کو خود پتا نہیں ہے، اور ادھر دکھا لیا، سمجھ میں آیا تو آگے معاملہ بڑھا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ٹھیک ہے آپ آگے جائیے، لیکن ایک دوسرے فریق کی انسلٹ اس انداز سے کرنا کوئی درست طریقے کا نہیں ہے کہ جناب وہ اس انداز سے بار بار پیش ہو رہی ہے
تو یہاں لڑکی والوں کو بھی خود اسٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ہاں اس طریقے سے ویڈیو یا تصویر ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں اور وہ بھی صرف متعلقہ فریق دیکھیں. یہ نہیں کہ جناب آپ نے ہر کسی کو دکھانے کی جو ہے وہ یہ لڑکا بھی دیکھے گا تو لڑکے کے بھائی بھی دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھے گا. معاذ اللہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو دیکھنے کی اجازت ہے وہ صرف متعلقہ فریق کو ہے. لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. اور اس طریقے سے جو میں نے ایک بات کی ہے دونوں طرف سے جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اسے دیکھ لو. لڑکی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھے. اب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ کہیں کہ جناب یہ جو رسم چلتی ہے اور اس طرح سے سب آتے ہیں اور لڑکی کو چائے لے کر آتی ہے اور اس کو جناب وہ لڑکے محمد دولت دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ تو دونوں کے لیے نا. جس سے شادی کا ارادہ ہو اسے دیکھ لو تو پھر ٹھیک ہے. ایسا ہونا چاہیے. اب لڑکی والے آئے لڑکے صاحب چائے لے کر آئے ان کو لڑکی دیکھ کر جا رہی ہو. نہیں جی یہ نہیں ہوگا. لڑکا شادی کے لیے نکلا ہے وہ بھی پورا محلہ یا پورا جو ہے وہ خاندان چھان کرے گا اور سب نے ان کے سامنے جو وہ رینک واک کرنی ہے اور وہ ماں بدولت اس کے بعد فیصلہ کریں گے اور سامنے والا سولی پہ لٹکا رہے گا. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. میں نے اس حدیث کی وضاحت کر دی. جو دیکھنے کا معاملہ ہے وہ ایسے دیکھا جائے کہ اس فریق کو پتہ بھی نہ چلے تاکہ جب اگر انکار ہو تو اس کو گرا نہ گزرے اس کو بھاری نہ گزرے. ورنہ یوں دکھانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے بھی علم میں ہو کہ خاص طور پہ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کچھ فریق کم ہوتا ہے جیسے عورت کا رنگ وغیرہ کم ہے اور نارملی ہمارے یہاں اسی چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس بیچارے پر سوچی کیسا گزر رہا ہو. رنگ اس کا ویسے ہی کم ہے. کوئی اس طرح کا اور کوئی معاملہ ہے جی آگے آ رہا ہے ہر دفعہ وہ بیچاری یہ جائے اپنا کر آئے اور سامنے سے بھی انکار ہو رہا ہو اور بعض تو منہ پھٹ ہوتے ہیں بول کے بھی چلے جاتے ہوں گے کہ جی یہ دیکھو کیسی تم نے دکھا دی اور یہ اور وہ ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جو درست طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.